ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو یاد رکھے، مردوں کو بھولا ہی نہیں۔ مردے محتاج ہیں، مردے محتاج ہیں، ضروری نہیں ہے قبر پر پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو بھی جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے ان کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ اور بہتر تو یہی کہ قبرستان میں جائے اور جانے کے بعد وہاں مردوں کو ایصال ثواب کرے، فاتحہ پڑھے۔ اور بہترین وقت ہے قبرستان میں جانے کا جمعے کی صبح میں سورج نکلنے سے پہلے، بہترین وقت ہے۔ قبرستان میں جائے اور جانے کے بعد اپنے مردوں کو وہاں کے اوپر ایصال ثواب کرے۔ اب ایک صلوات پہلے پڑھ دیں، اس کے بعد بقیہ باتیں سنیں۔ امام نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبرستان میں جاؤ اور جانے کے بعد وہاں اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرو۔ جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوگا۔ اگر ہم قبرستان پر نہیں جاتے تو ہماری اولاد جب ہم کو جاتا دیکھے گی تب تو ہمارے بعد وہ جائے گی۔ جب ہم ہی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں گئے تو ہم کو بھی دفن کرنے کے بعد ہماری اولاد بھی نہیں جائے گی۔ لہذا اولاد کو عادی بنانا چاہیے کہ ہم جائیں، جب ہم بار بار جائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی قبر پر جائے گی۔ تو امام نے فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو اور جا کے مردوں کو اپنے ایصال ثواب کرو، وہ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، صبح جمعہ وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تو بتائیے کتنا نالائق انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنی آمد کا انتظار کرائے، کتنا نالائق آدمی ہے۔ قبرستان بھی قریب ہے لیکن اس کے باوجود ماں باپ روحیں قبر سے نکلتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں قبر کے اوپر، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہر قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی روحیں جسم مثالی کے ساتھ وہ انتظار کرتی ہیں ہمارے گھر سے کوئی آیا کہ نہیں آیا، ہمارے گھر سے آیا نہیں آیا۔ تو عزیزو جو بھی جہاں بھی ہیں آپ اگر جا سکتے ہو تو جائیے اور جا کر کے قبر کے اوپر فاتحہ پڑھیے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اب اس عمل کا ثواب سنیے۔ عمل کا ثواب یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو اور جا کے وہاں فاتحے پڑھو۔ جو قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھے گا اس کو ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ قبرستان میں دفن ہے ہم، اور ثواب کس کا مل رہا ہے؟ غیر معصوم دفن ہے مگر ثواب مل رہا ہے کس کا؟ معصوم کی زیارت کا ثواب مل رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ معصوم کی زیارت کا ثواب قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھنے سے ملتا کیسے ملتا ہے؟ معصوم کی زیارت کا ثواب ملتا کیسے ہے؟ سوال پڑھ دیے پہلے محمد کچھ جگہیں ایسی ہندوستان میں ہیں جہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی فردیں آئی تھی، مثلا جوگی پورا کے لیے کہا جاتا ہے، مثلا کوہ مولا علی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اوپر مولا تشریف لائے تھے۔ آج یہ جتنی بھی جگہیں ہیں ان جگہوں کے اوپر کوئی نہ کوئی عزاخانہ علامت زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، اور جاتے ہیں لوگ اور جانے کے بعد ان زیارت گاہوں پر سلام کرتے ہیں اور اپنی اپنی حاجتوں کو ان زیارت گاہوں پر بیان کرتے ہیں، اور مستجاب بھی ہوتی ہے دعائیں۔ چلے آتے ہیں کوہ مولا علی پہ چلے گئے، وہاں سے اپنی مراد لے کے چلے آئے، جوگی پورا چلے گئے، یا اور جہاں جہاں بھی ہو ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ بتائیے یہاں پر مولا ایک مرتبہ آئے تھے یا بار بار آئے تھے؟ جلدی بتائیے۔ ایک مرتبہ مولا آئے تھے نا، بار بار تو نہیں آئے تھے، یعنی ایک مرتبہ جہاں امام جائے وہ زیارت گاہ بن جائے۔ اب بتائیے قبر میں جب اہل مردے رکھے جاتے ہیں تو بار بار اہل بیت آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اہل بیت بار بار قبروں میں آتے ہیں، جب آتے ہیں تو امام نے فرمایا اس تصور سے جایا کرو کہ قبر میں ہم آئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر معصوم کے قدم پڑے ہیں۔
معصوم کے قدم پڑے. جب معصوم کے قدم پڑے ہیں تو معصوم کا جہاں قدم پڑے گا وہاں آپ فقط اپنے مردوں کو نہیں بخش رہے ہیں بلکہ اس نیت سے جائیے اہل بیت وہاں آئے, اہل بیت وہاں پہنچے. اور ایک مرتبہ نہیں, قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں, جب مردے وہاں پہنچتے ہیں اہل بیت وہاں آتے ہیں. جب اہل بیت آتے ہیں تو اب بتایا کہ تم اپنے مردوں کو فراموش نہ کرو, جاؤ ان کو فاتحہ پڑھنے کے لیے, لیکن ذہن میں خیال لے کے جانا کہ یہاں پر رسول اللہ آئے تھے, یہاں علی مرتضیٰ آئے ہیں, یہاں فاطمہ زہرا آئی ہیں, یہاں حسن مجتبیٰ آئے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جو یہاں پر آئے ہیں. تو عزیزو قبر